ایک عمل تو ان کا یہی ہے کہ 10 محرم کو وہ ماتم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ماتم کب سے شروع ہوا؟ 291 سال کے بعد۔ کس کے 291 سال کے بعد؟ میدان کربلا میں حضرت حسین کے شہید ہو جانے کے 291 سال بعد معز الدولہ دیلمی نے 352 ہجری کے اندر ماتم حسین کو ایجاد کیا کہ حسین کے نام پہ ماتم کیا جائے، اور اس ماتم کا دن اس نے محرم کی 10ویں تاریخ متعین کی۔ ظاہر ہے کہ کربلا کے واقعے کے 291 سال کے بعد سن 352 ہجری کے اندر معز الدولہ دیلمی جب ماتم حسین کو ایجاد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی اور اس کو یہ دین شمار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہوئی اور اس حدیث کے بالکل خلاف۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ۔ جہاں فیصلوں کا بیان ہے امام مسلم، وہاں اس حدیث پاک کو لائے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے تو وہ چیز مردود ہے اور ایسا آدمی بھی مردود ہے۔ یہ روایت امام مسلم کتاب الاقضیہ میں ہے۔ جہاں تک عمل کا مطلب ہے، عمل کے بارے میں دیکھیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاقضیہ میں لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسا عمل کرے جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نبی کے زمانے کے بہت بعد ایجاد ہوا اور اس کو یہ لوگ عبادت کہتے ہیں، دین سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دین میں ایک نئی چیز ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں، بدعت ہوئی اور اس بدعت کو یہ عبادت کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ 10ویں محرم کے ماتم کو تمام عبادتوں سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ میں نے ایک صاحب کو یہ کہتے سنا کہ 2 بھائی تھے، ایک سنی تھا دوسرا بھی سنی تھا مگر شیعیت کی طرف مائل تھا، تو محرم کے دن علم لے کر کے دونوں جا رہے تھے۔ دونوں نے علم کو سنبھال رکھا تھا، پکڑ رکھا تھا، اس لیے کہ علم ذرا بھاری تھا تو دونوں بھائیوں کو سنبھال کر کے لے جانا پڑ رہا تھا۔ اچانک عصر کی اذان ہو گئی تو وہ بھائی جو سنی تھا اس نے کہا کہ تو علم کو پکڑے رہے، میں ذرا نماز پڑھ کر کے آتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ارے اس کو چھوڑ کر کے تو نماز پڑھنے جائے گا؟ اتنی بڑی عبادت کو چھوڑ کر کے تو نماز پڑھنے جائے گا؟ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم اٹھانا یہ نماز پڑھنے سے بھی اعلیٰ اور افضل کام ہے۔ انہوں نے اس بدعت کو ایک بہت بڑی عبادت کا درجہ دے دیا ہے جو ان دونوں حدیثوں کے تناظر میں بدعت ٹھہرتی۔ اور اس ماتم کے اندر یہ اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، گالوں کے اوپر تماچے مارتے ہیں۔ یہ تمام حرکتیں جائز ہیں؟ آئیے یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک سے کتاب الجنائز کے اندر راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو گالوں پر تماچا مارے۔ کچھ عورتیں بھی توبہ کرتے وقت کہتی توبہ 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 توبہ، یہ گالوں پر تماچا نہیں مارنا چاہیے۔
تو وہ ہم میں سے نہیں جو گالوں پر تماچا مارے، وہ شکل جیوب جو اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے گریبان کو پھاڑے، وہ دعا بداول جاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے۔ یہاں دیکھیں سینہ کوبی، کپڑوں کو پھاڑنا، گالوں پر تماچے مارنا، جاہلیت کی پکارنا، جیسا کہ یہ سب کچھ ماتم کے نام پہ ہو رہا ہے، اس حدیث کی روشنی میں ناجائز ٹھہرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے لوگ ہم میں سے آئے ہی نہیں، ان کا دوسرا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، اسلام کا پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا جو اسلام میں لے کر کے آیا ہوں۔ اسے امام بخاری کتاب